السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ آج کی سٹوری عمان سے علی اپنی سٹوری بیان کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں 2006 میں آرمی جوائن کرتا ہوں۔ 5 مہینے کی ٹریننگ کے بعد وہ ہمیں عمان اور امارات اس کے بارڈر کے اوپر بھیجتے ہیں، وہاں ہمیں ڈیوٹی کرنا ہوتی ہے۔ تو میری طرح ایک نیا لڑکا عیسیٰ تھا میرے ساتھ۔ تو جس چوکی کے اوپر چیک پوسٹ کے اوپر ہمیں بھیجا گیا، وہاں پر آلریڈی ایک بندہ تھا جس کا نام احمد تھا، اور وہ ہمارا سپروائزر تھا۔ وہاں ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر 3 مہینے کے بعد شفٹمنٹ چینج ہوتی ہے۔ جیسے ہم ابھی اس چوکی کے اوپر گئے، 3 مہینے کے بعد ہمیں وہاں سے کسی اور جگہ پر بھیجا جائے گا، لیکن ہماری ڈیوٹی بارڈر فورس تھی بس۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمان میں اور امارات میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بارڈر میں، لیکن کبھی کبھار کچھ لوگ بارڈر کراس کرتے ہیں، تو وہی چیزیں ہمیں مانیٹر کرنی ہوتی ہیں، انہی لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ جس چوکی کے اوپر ہم لوگ جاتے ہیں وہاں 2 کمرے ہیں اور ایک واش روم، ایک کمرہ سونے کے لیے اور ایک کمرے میں وائرلیس سیٹ پڑا ہوا ہے۔ ڈیوٹی جوائن کرتے ہیں ایک دن، تو وہ علاقہ ہے تو پورا صحرا تھا، لیکن موسم وہاں کا بہت اچھا تھا۔ میں اور عیسیٰ دوسرے دن رات کو گشت پہ نکلتے ہیں، تو بجائے کہ ہم لوگ اپنی جیپ پہ نکلیں، ہم لوگ پیدل ہی نکلتے ہیں۔ وہاں ریت کے ٹیلے ہیں، چھوٹے کوئی بڑے، اور ایک چھوٹا سا پہاڑی سلسلہ تھا جو وہ ٹیلوں سے تقریباً 1 کلومیٹر دور تھا۔ کہتے ایسے ہی ہم لوگ اپنی چوکی سے نکلتے ہیں، اور ایک بڑا ریت کا ٹیلا تھا جو ہم سے تقریباً 1 کلومیٹر لگا لیں پیدل راستے پہ۔ ہم اس کے اوپر چڑھ کے تو بیٹھ جاتے ہیں۔ موسم بہت اچھا تھا، بڑی ٹھنڈی ہوا تھی۔ اب دوسری چیز یہ تھی کہ ہمیں سگریٹ پینا الاؤ نہیں تھا، اور نہ کوئی لائٹ چلانی الاؤ تھی، تاکہ کوئی ہمیں دیکھ نہ سکے۔ اگر کوئی ایسا بندہ آتا ہے جو بارڈر کراس کرے، تو بجائے کہ وہ ہمیں ہماری لائٹ سے یا سگریٹ سے پہچان لے کہ یہاں کوئی ہے، وہ ہم تک پہنچ جائے تو ہم اسے پکڑ لیں۔ ہمارے پاس ہمارا اسلحہ ہے اور ٹارچ ہے۔ ہم لوگ ایسے بیٹھے ہوئے، کوئی 10-15 منٹ ہوئے بیٹھے ہوئے کہ ہمیں دف کی آواز آتی ہے، دف بجنے کی۔ یہ کہاں سے آواز آئی؟ تو کھڑا ہو کے میں دیکھتا ہوں لیفٹ رائٹ کس طرف سے یہ دف کی آواز آ رہی ہے، مگر مجھے کچھ بھی نہیں دکھتا۔ جبکہ عیسیٰ مجھے کہتا ہے، علی وہ دیکھو۔ کہتا ہے جب میں نے اس کی بتائے ہوئے سامنے دیکھا، تو ایسے جیسے بہت سارے لوگ چل رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ یہ ادھر کیسے، یا پھر یہ بدو ہیں یہاں کے، اور یہی دف بھی بجا رہے تھے۔ لیکن وہ بہت زیادہ تعداد تھی ان لوگوں کی، جو ہم سے تقریباً کوئی ½ کلومیٹر دور ہوں گے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ تھوڑے لمحے میں وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ پھر تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے کہ دف بجنے کی آواز آتی ہے، وہی جہاں پر وہ ہم نے لوگ دیکھے تھے اسی طرف، اور وہیں پر ہی ایک چھوٹی سی پہاڑی سلسلہ ہے۔ کوئی بہت بڑے بڑے پہاڑ نہیں، چھوٹا سا پہاڑ ہے بس کہہ لیں۔ تو ہم لوگ دونوں اس کی طرف چلتے ہیں۔
علی کہتا ہے میں آگے تھا اور عیسیٰ تھوڑا سا میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا. کہتا ہے کہ تھوڑا سا آگے گئی اور مجھے عیسیٰ آواز دے رہا ہے علی علی. تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا. ہاں کیا ہے؟ اس کے پاس گیا. کیا ہوا؟ کہتا ہے کیا تو نے مجھے نہیں بلایا؟ کہتا ہے نہیں میں نے تو تجھے نہیں بلایا, میں تو خاموشی سے تمہارے پیچھے چل رہا ہوں. کہتا ہے یار تم نے مجھے بلایا, آوازیں دی 2 دفعہ. کہتا ہے میں نے نہیں دی. ہیں عجیب ہے. بہرحال ہم خاموشی سے اس کی طرف چلتے گئے. جب تھوڑا سا آگے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو پہاڑی چھوٹی سی اس کے قریب آگ جل رہی ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ڈانس کر رہے ہیں اور وہ دف بجا رہے ہیں. ان میں بڑے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی, عورتیں بھی. وہ 3 بڑے بڑے خیمے لگے ہوئے تھے, ٹینٹ. تو ہم لوگ وہیں کھڑے ہو کے تو وہ سامنے منظر دیکھ رہے ہیں. پھر کیا ہوا کہ دف بجنا بند ہوگی, کچھ لوگ خیموں میں چلے گئے, کچھ ویسے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آ کے گرد ویسے ہی ڈانس بھی کر رہے ہیں. تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کوئی بدو ہے یہاں کے, جو جن کے یہاں شاید شادی ہے. اور ان کے کپڑے جو ہیں وہ بلیک کلر کے کپڑے تھے, اور جو عربی آپ کو کپڑا لپیٹتے ہیں شماغ اس کو بولتے ہیں, وہ بھی کالے کلر کے تھے جس سے انہوں نے اپنے منہ لپیٹے ہوئے تھے. کہتے ہیں ایسے ہی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے سے ہمیں نہیں پتہ چلا یہ ایک شخص کہاں سے آیا. ہمارے پیچھے سے آ کہتا ہے ویلکم ہماری خیر کی بستی میں. تو کہتے ہیں ہم نے گھوم کے پیچھے دیکھا تو ایک آدمی ہے. تو ہم نے کہا کہ آپ کون؟ کہتا ہے آپ کو علی اور عیسیٰ, آپ کا نام یہ ہے نا؟ کہا ہاں, لیکن کہتا ہو ہماری دعوت پہ. تو ہم نے کہا چچا آپ کو غلطی لگی ہے, ہم لوگ آپ کی طرف نہیں ہیں, ہم لوگ تو یہاں پر بارڈر فورسز ہیں. تو اس نے کہا تم علی ہو, تم یہ عیسیٰ ہے, اور تمہارا تیسرا بندہ احمد وہ ادھر ہی ہے, ہمارے خیمے میں بیٹھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ہمیں یہ کیسے جانتا ہے. کہتا ہے خیر ہم اس کے پیچھے پیچھے چل دیے. جب وہاں پر گئے تو وہ آ گیا, اس کے گرد لوگ ڈانس کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا کہ وہ خیمے کے اندر جاؤ, وہاں ہمارا شیخ سردار آپ کا انتظار کر رہا ہے. کہتا ہے یہاں ہم خیمے کے اندر گئے تو وہاں اور تو کوئی نہیں, صرف ایک بڈھا بندہ بیٹھا ہوا ہے, نارمل انسان ہے. وہ کہتا ہے مرحبا مرحبا, یعنی ویلکم ویلکم, بیٹھو. تو کہتے ہیں ہم نے اس سے پوچھا کہ وہ احمد کدھر ہے؟ کہتا ہے وہ ایسے جیسے بت بن کے بیٹھا ہوا ہے, ہماری بات کا جواب نہیں دیا. اور ہم نے پیچھے دیکھا تو وہ جو ہمیں بندہ لے کے آیا تھا وہ بھی نہیں ہے. ہم آپس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ماجرا, بڈھا ہمیں جواب ہی نہیں دے رہا. تو اسی اثنا میں 4 بندے بہت بڑی پلیٹ لے کے آئے جس میں چاول تھے اور گوشت تھا, گوشت بھی جانور کی, اونٹ کی جو ہے سری ہے, وہ آ کے ہمارے آگے رکھا. تو وہ بڈھا کہتا ہے تفضل, یعنی کھاؤ. تو کہتے ہیں ہم کھانا کھانے لگے ہیں تو میں بسم اللہ پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن میرے ہونٹ ایسے جیسے سلے ہوئے ہیں, اور بھول بھی گیا کہ میں نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے. کہتے ہیں یہاں میں نے چاول ہاتھ میں لیے تو مجھے محسوس نہیں ہوا کہ میں نے چاول ہاتھ میں لیے, ایسے جیسے ریت پکڑی ہے میں نے. تو میں نے کھایا,
کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، نہ یہ ایسے، نہ کوئی ٹیسٹ ہے، نہ ہی ایسے جیسے کہ میں نے چاول منہ میں ڈالے ہیں. کوئی عجیب ہی فیلنگ تھی. تو میں عیسیٰ کی طرف دیکھتا ہوں کہ عیسیٰ کھانا نہیں کھا رہا. تو میں نے عیسیٰ دیکھا تو عیسیٰ کیا ہے کہ وہ بڈھے کی طرف دیکھتا جا رہا ہے، جبکہ اس نے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا کہ بڈھے کی طرف دیکھ. کہتا ہے یا میں نے بڈھے کی طرف دیکھا تو بڈھا منہ شکل اس کا نارمل انسان ہے، لیکن ہاتھ اس کے کتے کی طرح. کہتا اوف، ہمارے جو دلوں کی دھڑکنیں تھی، کہتا ہمیں سنائی دے رہی تھی اس قدر خاموشی، اور ہم لوگ ڈر گئے. کہتا ہے وہ نارمل بیٹھا ہوا ہے، ہاتھوں سے کھانا نہیں کھا رہا، کتے کی طرح کھا رہا ہے انسان، منہ اس کا انسان ہے، جسم انسان، ہاتھ صرف کتے کی طرح ہے. کہتا ہے بھائی ابھی ہم لوگ کیا کریں، کیسے بھاگے یہاں سے. تو اسی اثنا میں زور سے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان. کہتا ہے میں نے بھی پڑھا اور عیسیٰ نے بھی پڑھا. اسی لمحے جو یہ خیمہ تھا، وہ جو آگ تھی، چاول اور یہ بڈھا غائب. اور وہاں ریت ایسے اڑی جیسے کوئی ریت کا طوفان آیا ہو. ہم لوگوں نے اپنی بندوقیں پکڑی اور سیدھا اپنی چوکی کی طرف بھاگنا شروع کر دیا. تھوڑا سا آگے بھاگتے پیچھے سے ہمیں ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں اور چیخیں مارنے کی آوازیں آ رہی. بھاگتے بھاگتے سیدھا جب ہم چوکی میں آئے تو جو ہمارا سپروائزر تھا احمد، کہتے ہیں یہ کیا ہے، ریت میں نہا کے آئے ہو. تو کہا، اس کو بتایا کہ ہمارے ساتھ واقعہ کیا پیش آ گیا. کہتا وہ مجھے تمہیں بتانا بھول گیا کہ اصل میں یہ تمہیں پتہ ہے اوپن ایریا ہے اور یہاں پر جنات بھی ہیں، تو مجھے بتانا بھول گیا اور تم لوگ وہاں نکل بھی گئے. کہتا ہے اب میں واش روم گیا کہ جا کے کیا دیکھتا ہوں، پورے ریت سے ایسے جیسے ہمارے نہائے ہوئے ہیں ریت کے اوپر، سروں میں، داڑھی میں، پورے ریت میں. تو میں نے کیا کیا، میں شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے تو منہ صاف کرنے لگا ہوں. تو جب میں نے منہ کھولا تو میرا منہ اندر سے سیاہ کالا، ایسے جیسے میں نے کوئلہ کھایا ہوا. تو کہتے پھر مجھے یاد آیا کہ جنات جو ہے نا وہ کوئلہ کھاتے ہیں. تو جو وہ چاول تھے وہ جو پیش کیے تھے دکھنے میں وہ چاول تھے، جب میں ان کو پکڑا وہ ریت نما تھے. کھایا تو کوئی ٹیسٹ ہی نہیں تھا، نہ نمک نہ مرچ، پھیکا. تو وہ کوئلہ کھایا. کہہ رہا 3 مہینے ہماری وہاں پر ڈیوٹی رہی، لیکن اس کے بعد اس ریت کے ٹیلے کی طرف کبھی بھی نہیں گئے. یہ سٹوری ہمیں بھیجی ہے علی نے عمان سے. ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اور آخر میں لائک کریے گا، کمنٹ کریے گا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.